الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين گزشتہ خطبے میں صفت رب کا ذکر کرتے ہوئے میں نے بعض آیات پیش کی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ان حکموں پر توجہ دلائی گئی تھی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو میری عبادت کی طرف توجہ کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ تمہارا خدا وہ ایک واحد اور یگانہ خدا ہے جو تمہارا رب ہے، اور ربانہ کی آواز پر جو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، پھر صرف تمہاری ضرورت کے وقت لگائی ہوئی صداؤں اور دعاؤں کا ہی کیا ذکر ہے، تمہارے بغیر مانگے ہی تمہارے دنیاوی آرام و آسائش کے لیے، تمہارے سکون کے لیے رات اور دن بنا کر ہر ایک جو انسان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اور ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ایک مومن بندے سے اس احسان کے بدلے میں سوائے شکر کے جذبات کے کسی اور اظہار کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے، کسی دوسرے اظہار کی ایک مومن سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ بس اس شکر گزاری کے جذبات سے تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کی طرف توجہ رہے، اور کبھی کوئی ایسا موقع نہ آئے جب تم شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ۔ اس لیے ہوش کرو اور ہمیشہ ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو جن میں زمین و آسمان اور اس کے اندر اور درمیان کی کائنات کی ہر چیز شامل ہے، جس میں تمہاری بقا کے
سامان مہیا کیے ہوئے ہیں اس نے، پھر تمہاری جسمانی ساخت ہے، تمہارے گواہ ہیں، بندے کے اعضاء ہیں، تمہاری اچھی شکلیں ہیں، تمہارے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے کے لیے بے شمار رزق اور نعمتوں کی قسمیں تمہیں مہیا کی ہیں۔ دیکھیں، فصلوں میں سے ہی مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا رب ہے، ہمارے لیے مختلف چیزیں مہیا فرمائی ہیں۔ کھانے کے لیے خوراک کا بھی انتظام ہے فصلوں میں، جس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ پینے کے سامان بھی اس فصل میں سے اللہ تعالیٰ کی نباتات میں سے مہیا ہو جاتے ہیں۔ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کا انتظام ہے تو وہ بھی فصل میں سے مہیا ہو جاتا ہے۔ پھر خشکی اور تری کے پرندے ہیں اور جانور ہیں، ان میں بھی سامان اللہ تعالیٰ نے کھانے کے سامان مہیا فرمائے ہیں۔ سمندر کے پانی کے اندر رہنے والی چیزوں میں سے بھی، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر رہنے والے پرندوں میں سے بھی، خشکی میں رہنے والے پرندوں جانوروں میں سے بھی، ان میں سے پھر کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کے لیے پینے کے سامان بھی مہیا فرمائے ہیں۔ سردی گرمی سے بچانے کے لیے بھی سامان مہیا فرمایا ہے انہیں جانوروں میں سے۔ سواری کے سامان بھی مہیا فرمائے ہیں۔ پھر خوبصورت لباس مہیا کرنے کے لیے ہمارے رب نے ایک کیڑے کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، جو محنت کرتا ہے اور ہمارے لیے اچھا ریشم مہیا کرتا ہے، جس کو پہن کر اکثر لوگ بجائے شکر گزاری کے جذبات کے اپنے لیے بڑائی اور تفاخر کا ذریعہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ پھر اگر اس زمانے میں جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کے لیے متروک کیا یا کم استعمال میں آئے، تو زمین سے ایک ایسی توانائی مہیا کر دی جس کی مدد سے زمین کے سفر بھی آسان ہو رہے ہیں، سمندر کے سفر بھی آسان ہو گئے ہیں، فضاؤں کو بھی انسان نے مسخر کر لیا اس کی مدد سے۔ غرض بے شمار چیزیں ہیں جن کے نام لیتے چلے جائیں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ ان زمین و آسمان کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں، یہ چیزیں جو زمین و آسمان کی جو ہمارے رب نے ہماری خدمت کے لیے لگائی ہوئی ہیں، بے شمار لمبی فہرست بن جاتی ہے اس کی۔ افسوس ہے کہ اکثریت انسانوں کی اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے بجائے کہ کن کن انعامات سے اس نے انسان کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے، اکثریت اسے منہ موڑ رہی ہے۔ لیکن یہ چیز ایک احمدی سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر گزار بنتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریق پر اس کی عبادت کی جائے۔ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، غور کر کے دیکھ لیں، ہمیں صرف اور صرف وہی ایک رب نظر آئے گا جو قرآن کریم نے ہمیں دکھایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہی وہ رب ہے جو ہمیں یہ ساری نعمتیں مہیا فرما رہا ہے، جو رب العالمین ہے۔ پس وہی ہے جو یہ سب نعمتیں دینے کی وجہ سے تعریف کا حقدار ہے اور عبادت کے لائق ہے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے جو رب انسان نے بنائے ہوئے ہیں
ان کی طرف توجہ کی جائے، جو کچھ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جن کو اپنے آپ کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ بس ان سب باتوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم اتار کر یہ اعلان کروا دیا کہ اے مومنو، جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ دعویٰ کرنے کے بعد یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ جو میرا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے سوا کسی بھی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں کامل طور پر اس کا فرما بردار ہوں۔ میں ناشکر گزار لوگوں میں کی طرح، اپنے رب کی پہچان نہ کرنے والے لوگوں کی طرح غیر اللہ کی طرف نہیں جھک سکتا۔ اتنے روشن نشانوں اور اپنے رب کے اتنے احسانوں کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ جیسا کہ میں نے تلاوت میں کہا تھا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کسی اور کے آگے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدھا راستہ دکھائے جانے کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ نافرمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ کے نشان دیکھ چکا ہوں جو میرے ایمان کو مضبوطی بخشتے ہیں، بس میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تمام جہانوں کے رب کا کامل فرما بردار ہو جاؤں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلے جو میں نے آیت ربنا اننا پڑھی تھی وہ ایک اور جگہ پڑھنی تھی، غلطی سے وہاں کوٹ ہو گئی۔ بس اب ہمارے قدم اسی رب العالمین کی عبادت کی طرف بڑھیں گے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم اپنے بعد میں اس کے بعد عبادت کرنے حکم دینے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا اور بغیر کسی رہنما کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور اپنے وعدے کے مطابق ہماری حالت زار کو دیکھتے ہوئے ایک منادی کو اتار دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہماری مادی اور ظاہری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ربوبیت کے جلوے دکھا رہا ہے۔
وہاں مسیح و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ہماری روحانی غذا کا بھی انتظام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں اپنی طرف آنے کے راستوں کی رہنمائی بھی کر دی ہے، اور رہنمائی کرنے کے لیے ایک رہنما بھی عطا فرما دیا ہے، اور ہم اس رہنما کو ماننے والے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، جیسے جو پہلے میں نے آیت وہاں پڑھی تھی اس کی جگہ دوسری تھی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ہے، کہ ہم اپنے اعلان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف منادی کر رہا تھا، جو تیری طرف سے بھیجا ہوا تھا، اور ہم اس کی آواز پر لبیک ہیں، تیرے اس انعام کی ہم قدر کر رہے ہیں، اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ اب ایمان میں بھی ہمیں کامل رکھنا. یہ سب کچھ دیکھ کر ایک ذی شعور انسان جو ہے، ایک عقل مند انسان جو ہے، ایک مومن جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرماتے ہوئے اپنے بھیجے ہوئے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اس بات کا نہیں سوچ سکتا کہ اپنے رب کا کامل فرمانبردار نہ بنے. بس احمدی کا یہ اعلان ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے رب کے حکم کے مطابق جو رب العالمین ہے اس کے تمام حکموں پر عمل کرتے ہوئے کامل فرمانبرداری سے اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری تمام برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے. ہم عاجزی سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے اس امام کو مان لیا ہے، تیرے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہ دعا قبول فرما کہ ہم اب کبھی کسی قسم کی برائیوں میں نہ پڑیں، کسی بھی قسم کی غلطیوں کا ارتکاب ہم سے نہ ہو، ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہیں. بس اے ہمارے خدا، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچائے رکھ. جب ہمارا واپسی کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آئے، تو ہم میں سے ہر ایک کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جو نیک لوگ ہیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ایمانوں کو درست اور قوی کیا، اپنے ایمانوں کو ہمیشہ دنیا کے گند اور گرد و غبار سے بچائے رکھا. لیکن یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری دعاؤں کے ساتھ ہمارے عمل مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر ہماری فرمانبرداری کبھی کامل فرمانبرداری نہیں کہلا سکتی، اور جب کامل فرمانبرداری نہ ہو تو پھر دعا بھی نہیں رہتی، بلکہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے یہ کھوکھلے الفاظ ہوتے ہیں. بس ہمیں ہمیشہ اپنے جائزے لینے چاہیے کہ منادی کی آواز سن کر ہم جو اعلان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تجھے گواہ بنا رہے ہیں کہ ہمیں مان لے آئے، کیا ہمارا یہ اعلان حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا
یہ کامل فرمانبرداری والا ایمان ہے؟ کیا ہم نے سچائی کو سمجھتے ہوئے اپنے رب کو گواہ بنا کر اسے پکارا ہے، یا ماحول کے زیر اثر اور اس کو یہ آواز لگائی ہے، یہ صدا دی ہے، اور ہمیں صفت رب کا صحیح طرح فہم و ادراک نہیں ہے؟ یہ پکار صرف زبانی جمع خرچ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، اور یہ کھوکھلا نعرہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر ہر احمدی کو اس روح کو سمجھنے کی توفیق دے جو اس دعا کے پیچھے ہونی چاہیے۔ اپنے رب کو پکارتے ہوئے ہمیں اپنے اندر ایک درد کی کیفیت محسوس ہو، ہم اپنے رب کو درد سے پکار کر اپنے آپ کو نیکوں میں شامل کرنے کی درخواست کر رہے ہوں، اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہوں کہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے، تو پھر یہ بھی جائزے لینے ہوں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم کس حد تک آپ کی خواہشات پر، آپ کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم جب اپنے رب سے نیکیوں پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس نظر سے کہ وہ رب العالمین ہے اور ہمارے رب کے احکامات تمام زمین و آسمان پر لاگو ہیں۔ ہمارے رب کی تعلیم یورپ کے لیے بھی ہے اور امریکہ کے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے اور جزائر کے لیے بھی ہے، اسی طرح افریقہ کے لیے بھی ہے، اس کرۂ ارض کے لیے بھی ہے اور تمام زمین و آسمان اور کائنات کے لیے بھی۔ تمام کائنات اس کے تصرف میں ہے۔ جہاں بھی انسان موجود ہے یا پہنچے گا، اگر کبھی آئندہ پہنچا، وہاں ہمارے رب کے تمام حکم اس پر لاگو ہوں گے۔ میں اتنی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب خطبہ تقریر میں کوئی بات کرتا ہوں تو بعض احمدی سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت صرف اس جگہ کے لیے ہے جہاں خطاب ہو رہا ہے، تو یہ ایک احمدی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی احمدی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جس ملک میں خطبہ یا تقریر میں کوئی بات کروں جو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے حوالے سے ہے تو وہ صرف اسی ملک کے لیے ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی احمدی موجود ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو تبھی ہم میں یک رنگی پیدا ہوگی اور تبھی ہم ایک رب العالمین کے ماننے والے کہلا سکیں گے۔ گزشتہ دنوں میں ایک خطبہ میں نے آئلی تعلقات، گھریلو میاں بیوی کے تعلقات اور ساس بہو کے تعلقات پر دیا تھا۔ پھر لجنہ مائلہ UK کے اجتماع پر پردے کے بارے میں عورتوں کو توجہ دلائی تھی اور اس پر زور دیا تھا۔ تو بعض عورتیں اور مرد سنا ہے بعض ملکوں میں یہ پوچھتے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کیا یہ باتیں صرف جن پر توجہ دلائی گئی ہے UK کے لیے ہے یا ہم سب مخاطب ہیں اس کے؟ تو پہلے وقتوں میں تو شاید بعض خاص جگہوں کے لیے بعض باتیں کہی جاتی ہوں، لیکن اب تو دنیا میں ہر جگہ قریبی رابطے ہونے کی وجہ سے دنیا ایک ہو گئی ہے، اس لیے برائیاں بھی تقریباً مشترک ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں MTA کی نعمت سے نوازا ہے تاکہ اس رب کی جو رب العالمین ہے اس کی تعلیم سے ہٹنے والوں کو فوری طور پر توجہ دلائی جا سکے۔ اگر برائی ایک جگہ سے پھیل رہی ہے تو نیکی بھی فوری طور پر اس جگہ پہنچ جانی چاہیے۔
بس اگر تو ہر احمدی جہاں کہیں بھی ہو یہ سمجھتا ہے کہ وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، کہ یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی کامل فرما بردار ہو جاؤں کا مخاطب ہے، تو پھر وہ باتیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتائی ہیں، جو میں نے اپنے خطبے اور تقریر میں بیان کی ہیں اور جو مختلف وقتوں میں بیان کرتا ہوں، وہ دنیا میں ہر جگہ کے احمدی کے لیے ہیں۔ اس لیے عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اپنا مخاطب سمجھنا چاہیے۔ جب کامل اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے حکموں اور اس کی پر عمل کرنے اور اس کی عبادت کی طرف توجہ رہے گی، تو تبھی ہم اپنے رب کو مخاطب کر کے نیکوں کے ساتھ وفات کے وقت شامل ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو کامل فرما بردار ہوں اور صرف تیری عبادت کرنے والے ہوں، اور جو فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے انعام کے حاصل کرنے والے ہوں۔ ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ایمان لانے کے بعد، یہ اعلان کرنے کے بعد کہ میں ایمان لے آیا، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اے میرے رب تو مجھے بخش کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر دوں جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے اس اللہ کے شکر گزار ہوں، اپنے رب کے شکر گزار ہوں جس نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ کہ ایمان کی توفیق بخشی، اور پھر اس کے ساتھ اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور یہ دعا کرنے والے ہمیں ہونا چاہیے کہ ان عمل صالحا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب ان نیک اعمال بجا لانے کی مجھے توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اور پھر اس کے نتیجہ میں تو اپنی رحمت میں سمیٹتے ہوئے اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ بس نیک نیتی سے یہ دعا کرنے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا انعام اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس اپنے رب سے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے لوازمات بھی پورے کیے جائیں، اور یہ لوازمات جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اعمال صالحہ ہیں۔ بس یہ کہنا کہ یہ خطبہ فلاں کے لیے ہے اور یہ تقریر فلاں کے لیے ہے، اپنے آپ کو اپنی دعاؤں سے محروم کرنے والی بات ہے۔ ایک طرف تو ہم کہیں کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم ہمیں اپنا قریب ترین مقام عطا فرما، لیکن دوسری طرف ہم کہیں کہ دعا تو یہی ہے، لیکن یہ دعا ہم مانگنا چاہتے ہیں اپنی شرائط پر۔ دنیا میں بھی کہیں یہ طریق نہیں کہ مانگنے والے کہیں کہ مجھے دو بھی، اور دو بھی میری شرطوں کے مطابق۔ ایسے شخص کو دنیا میں پاگل کے علاوہ اور کیا کہے گی، بیوقوف سمجھا جائے گا ایسے شخص کو۔ لیکن دنیاوی معاملات میں بعض ہو بھی جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے کسی نے لکھا کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، نظارت رشتہ ناتا جو ہے پاکستان میں وہ تعاون نہیں کرتی۔ جب میں نے رپورٹ لی
تو پتہ لگا کہ رشتے تو کئی تجویز کیے ہیں لیکن پسند نہیں آئے، اور وجہ یہ تھی لڑکے نے کہا کہ رشتہ میری شرط کے مطابق ہونا چاہیے۔ خود یہ صاحب میٹرک پاس ہیں، تعلیم معمولی ہے، اور شرط یہ تھی کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، ایم اے ہو اور کام کرتی ہو، کما کے لانے والی ہو، شادی پر مجھے مکان بھی ملے، 10-20 لاکھ روپے نقد بھی ملے، میرا خرچ بھی اٹھائے، اور پھر یہ کہ صرف خرچ نہیں اٹھائے بلکہ مجھے کام کرنے کے لیے نہ سسرال والے نہ لڑکی کچھ نہ کہے، جب مرضی ہے کام کروں یا نہ کروں۔ تو ایسے شخص کو ذہنی مریض کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے رشتوں پر، ایسے لڑکوں پر تو رشتہ ناطہ کو توجہ ہی دینی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں انہوں نے تجویز کرتے رہے کہ کیونکہ اگر ایسے لوگوں سے واسطہ رہا تو رشتے ناطے کا عملہ بھی کہیں ذہنی مریض نہ بن جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کی مطالبہ تو خیر جو ہوتا ہے رشتہ نہیں ہوتا، ایسا کرتا بھی کوئی نہیں، لیکن عملی صورت بعض جگہ اس طرح نظر آ جاتی ہے کہ شادی کے وقت تو کچھ نہیں کہتے لیکن کوئی شرط نہیں لگاتے، لیکن شادی کے بعد عملی رویہ یہی ہو جاتا ہے۔ بعضوں کی شکایات آتی ہیں، مطالبے کر رہے ہوتے ہیں غلط قسم کے لڑکی والوں سے، اور اگر مرضی کا جواب نہ ملے، مطالبات پورے نہ ہوں تو پھر لڑائی جھگڑے اور فساد اور لڑکیوں کو تانے وغیرہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دے ایسے لوگوں کو بھی، رحم کرے۔ بس ایک بیوقوف اور ظالم کے علاوہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ پر تو ظلم کوئی نہیں کر سکتا، ایسے شخص کو جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص کے علاوہ جس کو اپنے رب کی صفت ربوبیت کا کوئی فہم و ادراک نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہم پر کیا کیا احسان کیے ہوئے ہیں، اور ہم پر احسان کرتے ہوئے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کر کے ہم ان دعاؤں سے فیض پا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ تو ایک دعا یہ سکھائی ہے جو شعراء کی 3 آیتیں ہیں اس میں کہ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین وجعل لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، اور میرے لیے بعد میں آنے والے لوگوں میں سچ کہنے والی زبان مقدر کر دے، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ تو بس ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اپنے رب کی پہچان نہیں رکھتے اور عقل سے عاری ہیں، ان کی باتیں سن کر یہی دعا ہمارے لیے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ بس ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے عقل کی اور حکمت کی اور صحیح باتوں کو اختیار کرنا اور ان پر قائم رہنے کی دعا مانگنی، اور پھر اس کے ساتھ اعمال صالحہ پہ جا لانے کی طرف توجہ رہنی چاہیے، جس کی اللہ تعالیٰ نے بارہا ہمیں تلقین فرمائی ہے، جس کی طرف بارہا ہمیں توجہ دلائی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نیک لوگوں میں شامل ہونے کا، ان لوگوں میں شامل ہونے کا جو سچائی پر ہمیشہ قائم رہے، جنہوں نے سچ بات کہی، شرک اور جھوٹ کے خلاف جہاد کر کے
حقوق اللہ بھی قائم کیے اور حقوق العباد بھی قائم کیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے نیکیاں پھیلانے والے اور سچ کہنے والے بنے، جن کو ہمیشہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور پیچھے رہنے والے لوگوں میں بھی ان لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے، اور ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتوں کا وارث بناتا ہے۔ پس سچائی کو قائم رکھنے اور سچوں میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح تعلیم اور حکمت پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہیں۔ انبیاء کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، وہ اس دائرے میں اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور ہر مومن کا دائرہ ہر ایک کی اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ ان صلاحیتوں کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کی ہیں، لیکن بنیادی سبق سچائی کا ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے ہر ایک کے، تاکہ زندگی میں بھی اور بعد میں بھی سچوں میں ہی ذکر ہو اور ان کا سچوں میں ہی شمار ہو۔ بس اس پہلو سے بھی ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو سچائی کے خلاف ہو۔ اس کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنے رب کے احسانوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے شکر ادا کر سکے اور اس کے انعاموں کا وارث بن سکے۔ کام کرنے والا ہے، کہیں ملازمت کرنے والا یا کوئی بھی کام کرنے والا، تو محنت اور ایمانداری سے کام کرے۔ لوگوں سے معاملات ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ جماعتی ذمہ داریاں ہیں، چاہے اعزازی خدمت ہے کی صورت میں ہے یا وقف زندگی کارکن کی صورت میں ہے، ان میں کبھی کسی قسم کی سستی اور سچائی سے ہٹی ہوئی بات نہ سامنے آئے۔ ہر ایک اپنا شام کو جائزہ لے تاکہ پتہ لگے کہ کس حد تک صدق پر قائم ہے۔ ضمیر گواہی دے کہ ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا، اور راتیں بھی اس بات کی گواہی دیں کہ تقویٰ سے رات بسر کی۔ اگر دن اور رات میں ہماری سچائی اور تقویٰ کے معیار رہے تو کامیابی ہے، لیکن اگر معیار گر رہے ہیں تو اس دعا کے حوالے سے کہ ہم نے آنے والے کی منادی کو سنا، اس کو ماننا، منادی کو ماننا، یہ غلط ہو جائے گی بات، یہ جھوٹ ہے، اپنے نفس سے بھی دھوکہ ہے اور خدا تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اس سے بھی دھوکہ ہے۔ بس ربانہ کی صدا تب قبولیت کا درجہ رکھتی ہے جب سچے دل کے ساتھ تمام احکامات اور عہد بیت پر قائم رہنے کی کوشش ہو۔ انسان کمزور ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا رب، شاید گزشتہ خطبے میں یا اس سے پہلے، کہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہمیں بخشنے کے لیے ہمیں استغفار کے طریقے بھی سکھائے ہیں، تاکہ خالص ہو کر ہم اس کے حضور جھکیں، اور اس کے حضور کی گئی جو استغفار ہے خالص ہو کر، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے، قبول فرماتا ہے اسے۔ فرماتا ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا۔ یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو دعا یہاں بیان کی گئی ہے، یہ قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہے لکھا گیا، بلکہ اس لیے بتائی ہے
کہ تم خالص ہو کر اگر اپنے رب سے مانگو وہ تو تمہارے ساتھ وہ بھی یہ سلوک کرے گا، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ بس جب دل سے دعا نکلے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق بخشش کا سلوک فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی سے سلوک فرمائے، اور ہر احمدی اپنے رب کی مغفرت کی چادر میں لپٹنے کے بعد ہمیشہ اس حکم کا مصداق بن جائے اور اس پر عمل کرنے والا ہو کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے رب کے حمد کی ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بس یاد رکھیں، جب اس زمانے کے پکارنے والے اور مسیح و مہدی کی آواز کو سنا ہے تو تمام دوسرے ربوں سے نجات حاصل کرتے ہوئے صرف اور صرف رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین ہے اس کے سامنے جھکنا ہوگا، اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی ہوں گی۔ ہمیں وہ سجدہ کرنا ہوگا جس کی اس زمانے کے امام نے ہمیں پہچان کروائی ہے، وہ سجدہ جو صرف اور صرف رب العالمین کے در پر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں جو کسی مومن کے دل میں بستا ہو یا کسی احمدی کے دل میں بس سکتا ہو۔ بس ہر وقت اس رب کے آگے جھکے رہنے کی طرف ایک احمدی کی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ دیکھو، دراصل ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے بہت سے ارباب بنائے ہوتے ہیں، بہت سے رب بنائے ہوتے ہیں، جمع ہے یہ۔ اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہو تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے حسن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربنا کی پردرد اور دل کو پگھلانے والی آواز سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ بس جب ایسی دل سوزی اور جاں گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا یعنی اصل اور حقیقی رب تو ہی ہے، مگر اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے۔ اب میں ان چھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ غرض بجز اس کے خدا کو رب بنانا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت، عظمت و وقار نکل نہ جاوے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو رب بنایا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ بعض چوری اور رہزنی اور فریب دہی ہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کی راہ نہیں ہے۔ سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں، دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکی دار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے۔
غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلا بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت ہے؟ دعا کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کی پہچان کروائے اور صرف وہی ذات ہو جس کے آگے ہم سب سجدہ کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر